کہ ہر صورت جب مکمل ہوتی ہے اللہ توحید بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے استاد جی یہاں توحید کیسے، تو یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، حامی و ناصر ہے۔ عزیزو، لفظ مولا کے 28 معنی ہیں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یعنی اس مسئلہ توحید پر پیغمبر اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس مسئلہ توحید پر پیغمبر اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لے آیا رسول، مراد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ان کی طرف رب کی طرف سے قرآن، اور مومن وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہر ایک ان میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں اور رسولوں کے ساتھ۔ دراں حالے کے کہنے والے ہیں ہم نہیں فرق کرتے، ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، یعنی بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، ایسے ہم نہیں کرتے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب پیغمبر برابر ہے، نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں علم معانی کی اصطلاح کیا لکھی ہے بھائی جی؟ اتناب۔ اتناب کہتے ہیں بات کو لمبا کرنا، تفصیل کرنا۔ نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا تیری بات کو اور ہم نے تابعداری کی تیرے امر کی۔ غفرانک اغفر لنا غفرانک، تقدیر عبارت، یا نطلب غفرانک۔ اگر اغفر لنا غفرانک تو یہ مفعول مطلق ہے، اگر نطلب غفرانک تو یہ مفعول بھی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ راجح ہے۔ اے رب ہمارے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہے لوٹنا، مرجع، موت کے بعد۔ باقی رب کائنات فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور اس پہ بوجھ وبال جو اس نے کمایا۔ جی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں آیا ہے۔ مسئلہ توحید ماننے کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کے طریقے کی تعلیم۔ ربنا، یا ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا لفظی میں نے اگر ہم بھول گئے، لیکن یہاں نسینا کا میں نے ترکنا، ایک مقام میں آتا ہے نا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اے ترکتہا، اے ترکتہا، ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم نے چھوڑ دیا جو تو نے حکم دیا، یا ہم سے خطا ہو گئی کہ جس سے تو نے منع کیا ہم اس کے مرتکب ہو گئے، چاہے جان بوجھ کے ہو گئے۔
ربنا، اے رب ہمارے، یہ تکرار ہے ربنا کا تضرع کے لیے، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈال ہم پہ بوجھ، تکالیف شاقہ، جس طرح پہلی امتوں پہ زکوٰۃ چوتھا حصہ، ہمارا 40واں، کپڑے کے ساتھ نجاست لگ گئی کاٹنا پڑتا، ہم پانی کے ساتھ دھو کے صاف کر لیتے ہیں، جیسا کہ تو نے ڈالا اس بوجھ کو ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور نہ ڈالنا ہم پہ وہ کہ نہیں ہے ہمارے لیے طاقت اس کے ساتھ، ایسی تکالیف، شدائد، سختیاں اللہ نہ کرنا جن کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ یہ رو رو کے انسان دعا کرے، واعف عنا، معاف کر دے ہم سے ہمارے گناہ، واغفر لنا، پھر گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دے۔ جی یہ تکرار نہیں ہے، مطلب یہ ہے، باقی واعف عنا یہ کبیرہ گناہ مراد ہے، اور دوسرے نمبر پہ صغیرہ مراد ہے۔ یا تو یہ معنی کر لو ہم سے ہمارے گناہ معاف کر دے پھر پردے بھی ڈال، یہ تکرار نہیں ہے، یا یوں کرو کہ پہلا واعف عنا کبائر کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے یہ صغائر کے لیے ہے۔ وارحمنا، اور رحم فرما تو ہم پہ، انت مولانا، اے ناصرنا وحافظنا وولینا، تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما قوم کافرین کے مقابلے۔ یہ میں نے آپ کو بھی قانون سمجھایا، اپنے نمازیوں کو بھی بتایا، جہاں تقریر کرتا ہوں وہاں یہ بتاتا ہوں کہ ہر صورت جب مکمل ہوتی ہے اللہ توحید بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے استاد جی یہاں توحید کیسے، تو یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، حامی و ناصر ہے۔ عزیزو، لفظ مولا کے 28 معنی آتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا جس کا میں مولا اس کا تو مولا، تو لہٰذا وہ خلیفہ اول ہے۔ 28 معنی میں سے کوئی معنی خلیفہ نہیں آتا، چچا زاد بھائی آتا ہے، داماد آتا ہے، دوست آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مولا کا معنی کارساز، حامی و ناصر، مختار کل، وہ صرف اللہ کے لیے یہ معنی استعمال ہوگا۔ تو پھر علی آخر میں اللہ نے توحید بیان کی کہ نہیں کی؟ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، جی فانصرنا، بس ہماری مدد فرما قوم کے مقابلے میں، ایسی قوم جو کافر ہے۔ تو اس قانون کو زندگی میں میرے عزیز و عام کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صورت کے اختتام پہ مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں۔ ابو سفیان اس کو یاد کر لے، پھر بیان کیا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے جی، 200 آیات ہیں، ترتیب میں 3 نمبر پہ ہے، نزول میں 99 نمبر پہ ہے، سورۃ الانفال کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی کا ربط بڑا آسان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد البقر کما فعلت الیہود ولا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى، ہم آل عمران کی، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ان کی ماں کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں۔ یہ ربط ہو گیا۔ باقی ایک بات ذہن میں رکھنا، بہت آسان ربط ہے فقیر کے نزدیک، سابقہ سورت کے آخر میں ہے
ورحمنا انت مولانا، یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو تم نے پیچھے پڑھا انت مولانا، آؤ تمہیں بتائیں وہ مولا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، ہمیشہ زندہ رہنے والا معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم جی قائم ہونے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، وومن تھا قیومن، اوپر وزن فعول ان کے، القیوم القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت مبارکہ ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی، جو کوئی کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا، وہ کتنا زبردست خطبہ ہے، وما محمد الا رسول کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور مطمئن ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ رکوع بھی پڑھیں گے، ربط خلاص سے بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ ربنا تقبل منا الرحمن الرحیم، جو کچھ تحفۃ الحبیب میں ربط خلاصے ہیں، آج عصر کی نماز سے پہلے یا بعد مولانا عبدالرحمن صاحب کو کہو اس بیان کر دے، پھر ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کال انعام الرحمن صاحب نے چھٹیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا ہر چیز کو۔ اتارا آپ پہ کتاب کو، اس سے مراد نجمن فنجمن تقریباً 23 سال کی مدت ہے، اور انزلہ اس میں دفعتاً واحدہ ایک ہی دفعہ، ایک منٹ ہے جی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک دفعہ آ گئے، اور آگے 23 سال کی مدت پہ یہ نازل۔ ایک نجران کا وفد آیا تھا جو 60 آدمیوں کے افراد پہ مشتمل تھا، جو اس کا شان نزول ہے، وہ بھی ساتھ دہرانا ہے انشاءاللہ۔ کیا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتارا آپ پہ کتاب کو ساتھ حق کے، درا حالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے، مراد کتب سماویہ ہے، اور اتارا تورات اور انجیل کو ایک دفعہ، یہ نزلہ ہے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اتارا فیصلہ کرنے والی چیز کو، اس سے مراد معجزات ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ضد کے ساتھ انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ پاک غالب ہے، صاحب ہے بدلے کا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں پوشیدہ اس پہ کوئی چیز زمینوں میں نہ آسمانوں میں، اور عیسیٰ بن مریم کو معبود کہنے والوں، ان پہ تو ساری چیزیں مخفی ہیں، مگر جو اللہ بتا دے انہیں کیوں معبود بناتے ہو اللہ کے سوا۔ پہلے میں نے عرض کیا نجران کے نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے تھے، یہ سورت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔
وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بدقسمت ہوگا خوش قسمت ہوگا، کالا ہوگا گورا ہوگا، مومن ہوگا مشرک ہوگا، سنت پہ عمل کرے گا بدعتی ہوگا، کتنی عمر ہوگی، یہ سب اللہ پاک ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ خود خوبصورت نہیں تھے، بڑے بڑے دانت، ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس آیت پہ آ کے وہ فرماتے تھے ہم دونوں جنتی ہیں۔ پھر کوئی پوچھتا تو ہنس کے فرماتے کہ میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بیوی خوبصورت ہے، وہ شکر کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر فرماتے تھے بیوی مجھ جیسے آدمی پہ جو خوبصورت نہیں صابرہ ہے، وہ صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ میں نے کہیں سے سنی تھی بات، ہر سال بتا دیتا ہوں۔ اب نعمان صاحب نے کہے وہ بزرگ کون تھے، مجھے نہیں پتا کون، ہو سکتا ہے خود ہی نعمان صاحب ہوں۔ وہ اللہ وہ جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو تصویریں نہیں بناتے، نہ اس پہ قادر ہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، نہ حضرت عیسیٰ، نہ ان کی ماں، نہ فرشتے، نہ جنات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہ کہو، غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ وہ جس نے آپ پہ کتاب کو اتارا، اس سے کچھ آیات ہیں محکم جن میں کوئی احتمال نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، وہ اصل ہے کتاب کا، اور کچھ متشابہات ہیں جن کے معنی کا پتہ نہیں، جیسے حروف مقطعات، لیکن یا معنی کا پتہ ہے مطلب کا پتہ نہیں، جیسے ید اللہ، یوم یکشف عن ساق وغیرہ۔ اگر کوئی کہے کہ دوسرے مقام میں آتا ہے کہ قرآن کی ساری آیات محکم ہیں اور یہاں آ گیا کچھ متشابہ ہیں، اس محکم کا مطلب ہے چاہے محکم چاہے متشابہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، سب اللہ کی کلام ہے، یہ پکی بات ہے۔ بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بس وہ تابعداری کرتے ہیں اس چیز کی جو متشابہ ہے۔ مثلا نصارہ انجیل میں جو متشابہ ہے اس پہ عمل ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کلام میں کوئی چیز متشابہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس امت میں بھی وہ متشابہات کو لے کے چلتے ہیں۔ متشابہات صرف امتحان کے لیے ہیں، محکمات پہ عمل کرنا ہے، واسطے تلاش کرنے فتنہ کے، اور واسطے تلاش کرنے اس کی تفسیر کے۔ لیکن سن لو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہات کی تفسیر کو نہیں جانتا مگر اللہ اکیلے۔ بعض لوگ میں نہ کرتے ہیں مگر اللہ، اور جو علم میں پکے ہیں نہیں، یہ معنی غلط ہوگا، مگر اللہ۔ حضرات جلدی تشریف لے آئے کرو، اچھا عالم بن گئے ہو تو قربانی دو، ان بھی سارے ماما دے لال بیٹھے کس طرح پہنچنے سو۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتا اس کی تفسیر متشابہات کو مگر اللہ۔ جملہ مستانفہ۔ اور وہ لوگ جو پکے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، ہم ایمان لے آئے متشابہات کے ساتھ، بس وہ ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ، معنی کا نہیں پتہ۔ ہر ایک چاہے محکم متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، کچھ امتحان ہے، کچھ عمل کے لیے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ عقل والوں کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ اگلی جو دعا ہے، یہ آدمی ہر نماز کے بعد، خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اے رب ہمارے، نہ پھیر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہماری رہنمائی کر دی،
اور بخش دے ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، دین میں ثابت قدمی، استقامت۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی تو ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ آدمی یا وہاب ہب لنا من نعمت الدنیا والآخرہ، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ ہر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی یقولون کے تحت ہے، اور دعا کرتے ہیں رب ہمارے، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اسمیت الجملہ، بے شک اللہ نہیں مخالفت کرتا وعدے کی۔ اس کا وعدہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، حساب ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی، وہ کر کے چھوڑے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ جی، الا ان وعد اللہ وعد الحق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ربط خلاصے صحیح یاد ہوں، ان الذین کفروا، کل انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے اور آگے 2 رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ والحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا برحمتک یا۔ آپ